تو آپ نے 4 لاکھ پر منتھ. اچھا اوکے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ہمارا نیکی کا یہ سیگمنٹ ہے. ہمارے آج کے مہمان ہمارے جانے پہچانے ہیں, ہر سال آتے بھی ہیں, اور اقرار بھائی ذرا باقاعدہ. جی ہاں, اور ہم بھی ہر سال جاتے ہیں. رحمان فاؤنڈیشن کے ماشاءاللہ جو ادارے ڈائلسس کا کام کر رہے ہیں, جس عزت کے ساتھ, جس احترام کے ساتھ, جس محبت اور اپنے پن کے ساتھ جو ڈائلسس کے مریض ہیں ان کو وہاں ٹریٹ کیا جاتا ہے, جس طرح سے جو سٹاف وہاں پر موجود ہے وہ بھرپور اپنائیت کے ساتھ ان افراد کا خیال رکھتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب کا کہ انہوں نے ایک ایسا ادارہ ماشاءاللہ قائم کیا, اس کی بنیاد رکھی کہ جو ڈائلسس کے حوالے سے اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے پاکستان میں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کی تشریف آوری کے لیے بھی اور آپ کی خدمات کے لیے بھی. یوگی وجاہت آج ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ رحمان فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور سی ای او ہیں کھلونا فاؤنڈیشن کے. ذرا اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور آج کی جو ہماری چیف گیسٹ ہیں وہ ہیں عزہ بطول. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ مائک لے لیجیے. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ماشاءاللہ. یہ گلگت بلتستان سے ہیں وسیم بھائی, کیا بات. اور ان کا بھی ڈائلسس ہوتا ہے ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ, اور ان کے والدین کو شفٹ ہونا پڑا کراچی اس لیے کہ وہاں پہ ڈائلسس کی سہولت اس طرح سے نہیں تھی. کہاں سے آپ نے بتایا یہ ویسے؟ گلگت بلتستان. اچھا اچھا, بہت خوبصورت ہے بھائی گلگت بلتستان تو. ہاں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو ہفتے میں کتنی بار آپ کو جانا پڑتا ہے ڈائلسس کے لیے؟ 2 دفعہ یا 3 دفعہ. 2 دفعہ 3 دفعہ. اور کتنے گھنٹے آپ کو گزارنے پڑتے ہیں ڈائلسس کے دوران؟ 4 گھنٹے. ہاں, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا کرتی ہیں, تو پوچھے تو 4 گھنٹے میں پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ کچھ شرارت تو کر نہیں سکتا انسان. یا نیند سوتی ہوں یا موبائل دیکھتی ہوں. موبائل دیکھتی ہیں. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. تھینک یو سو مچ عزا آپ کے آنے کے لیے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں, پھر وجاہت صاحب سے بات کریں گے. یوں تو ظاہر ہے پاکستان بھر میں مختلف جگہوں پہ الحمدللہ ڈائلسس سینٹرز کام کر رہے ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے, لیکن بچوں کے حوالے سے یہ میرے لیے سچی بات ہے کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات بھی ہے کہ اگر ایک بچہ ہر ہفتے میں 3 بار 4 گھنٹے کی ڈائلسس کی تکلیف سے اور اس مرحلے سے گزرتا ہے. اس حوالے سے ابھی کیا کام ہو رہا ہے رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے, اور آگے چل کر کیا پلانز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے رحمان فاؤنڈیشن ڈائلسس تو ہم کر ہی رہے ہیں پچھلے 21 سالوں سے 22 سالوں سے. روزانہ کوئی 200 لوگوں کا ڈائلسس کرتے ہیں ہم, اور ٹوٹل فری کرتے ہیں. اور پاکستان کے 10 شہروں میں نئے 2 سینٹر نئے بن رہے ہیں, مظفر آباد میں اچھا اور کاموکی کے اندر. اسی طرح ہماری خواہش ہے کہ یہ کام کرتے رہیں. ضرورت ہے ہمارے پاکستان کی, ہمارے عوام کی, ہمارے لوگوں کی. بہت بڑا خرچہ آتا ہے اس کو چلانے کے لیے, کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو توجہ ہوئی ہے ہماری چھوٹے بچوں کے لیے, جو چھوٹے بچے ڈائلسس بھیجے چلے جاتے ہیں وہ زیادہ پریشانی میں ہوتے ہیں. ان کا ڈیلائزر علیحدہ ہوتا ہے, کٹ علیحدہ ہوتی ہے, ان کا سامان علیحدہ ہوتا ہے بچوں کا, ان کا ماحول علیحدہ ہونا چاہیے جو نہیں ہے پاکستان کے اندر. اچھا, ایک ہی جگہ بچوں کے لیے اسپیسیفکلی ڈائلسس سینٹرز نہیں ہیں اس طرح سے ڈیزائنڈ جیسے ہونے چاہیے. صحیح. تو وہ بچے ادھر ہی ڈائلسس کروا رہے ہوتے ہیں جہاں بڑے بھی کروا رہے ہیں, بزرگ بھی کروا رہے ہیں, جوان بھی ہیں, اور بھی لوگ ہیں. ان کی اپنی باڈی لینگویج ہے, بچوں کی اپنی باڈی لینگویج ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا پہلے تو میں چاہتا ہوں آپ یہ فرما دیجیے کہ اٹس سیلف کیسا پروسیس ہے, ایک انسان کس تکلیف سے گزرتا ہے ڈائلسس پہ جب وہ شفٹ ہو جاتا ہے, وہ اس کی فیملی ہر ہفتے میں 3-4 بار یہ ڈائلسس کروانا. یہ ذرا لوگوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس بیماری سے محفوظ ہیں تاکہ وہ شکر بھی ادا کریں, اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کا ساتھ بھی دیں. دیکھیں جی, یہ مصنوعی طریقے سے بلڈ کو صاف کرنا ہوتا ہے. وہ 4 گھنٹے کا عمل ہے اور ایک تکلیف دہ عمل ہے, پریشان کن عمل ہے. کراچی میں اچھے ادارے ہیں, اچھے کام ہو رہے ہیں. باقی اسلام آباد یا اور شہروں میں جہاں بچے بیچارے ڈائلسس کروانے جاتے ہیں, گھر تک بک جاتے ہیں, زیور بک جاتے ہیں, چیزیں بک جاتی ہیں, مہنگا علاج ہے, ختم ہو جاتی ہیں جو لوگ لے کے جاتے ہیں, اور جانا گھر والے بیچارے پریشان ہیں, 4 گھنٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک تکلیف دہ عمل تو ہے, اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے, اور مہنگا بھی ہے. اور پاکستان کے اندر ابھی کچھ تھوڑا ہو رہا ہے ہیلتھ کارڈ سے, یا کچھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, لیکن وہ بھی بڑے تھوڑے لیول پہ. یہ وہی جو این جی اوز ہیں, اچھے ادارے ہیں, مخیر حضرات ہیں, جن کے تعاون سے یہ ادارہ چلا رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر یہ جو کام ہو رہا ہے نیکی کا. تو یہ ضرورت ہے ہمارے, اور خاص طور پہ ایسے بچوں کا ہمارا ٹارگٹ ہے, گول ہے ہمارے, کہ ہم نے 10 سینٹر ہمارے اس وقت ہیں, تو 10 سینٹروں میں ایک مشین ہم چاہیں گے بچوں کے لیے علیحدہ لگائیں, اور علیحدہ وارڈ بنائیں. بچوں کی ڈاکٹر صاحب ریشو کیا ہے, یعنی جو گردے کے مریض ہیں جو ڈائلسس جن کو ضرورت ہے, ان میں کتنے % یا کتنے نمبر ہے ہمارے پاس اس کا؟ دیکھیں بچے بڑی تیزی سے اس طرف آ رہے ہیں. جن بچوں کو پروٹین آ رہی ہوتی ہے یورین میں, ہمیں چیک ہی نہیں کرواتی. جیسے اس بچی کا ڈائلسس شروع ہوا ہے تو پروٹین آ رہی ہوتی ہے, یا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ریشو بہت زیادہ تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10-15% بچے اس طرف انوالو ہو رہے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ, بہت بڑی ریشو ہے.
تو بہرحال اس کی طرف ہم نے سوچا ہے. اس میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں یوگی وجاہت، یہ کھلونا کے بھی سی او ہیں، انہوں نے ایک سوچ رکھی کہ ہم کیوں نہ بچوں کے لیے علیحدہ وارڈ بنائیں، علیحدہ مشینیں لگائیں، بلون بھی لگے ہوں، وہاں پہ وہ بچے اپنا اس ماحول میں رہ کے ڈائلسس کروائیں. ایک یہ ہمارا گول ہے. اور دوسرا گول یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم جیسے ڈائلسس تو کر ہی رہے ہیں، ابھی بہت سختی ہوگی ہیلتھ کمیشن کی طرف سے کہ بی پوزیٹیو مشینیں علیحدہ ہوں، نیگیٹو علیحدہ ہوں، ہونا بھی یہی چاہیے. میں خود بھی باہر رہا ہوں UK میں، امریکہ میں ہو کر، میں وہاں بھی دیکھا ہے. ابھی یہ جو ہم واقعات سنتے ہیں کہ ایک ہی مرض دوسروں کو بھی لگ گیا، اس کی وجہ یہ بہت اچھا کیا ہے. لیکن اس میں نقصان یہ ہوا کہ اس کے لیے علیحدہ چاہیے، RO چاہیے، علیحدہ بیڈ چاہیے، علیحدہ وارڈ چاہیے، علیحدہ ڈاکٹر چاہیے. یعنی کاسٹ بڑھ جائے گی، کاسٹ بڑھ گئی. تو ہمیں مجبوراً بند کرنا پڑا، رحمان فاؤنڈیشن کو بی پوزیٹیو مشینوں والا بند کرنا پڑا. اچھا. ہمارے پاس ابھی اتنے فنڈ نہیں ہے کہ ہم وہ ہمیں جو لگا رہے تھے وہ بھی بند کرنا پڑا. نہیں انشاءاللہ آج امید ہے انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ یہ ہم وہ بی پوزیٹیو والے بھی 10 مشینیں اور 10 مشینیں ہمیں جو بچوں کے لیے چاہیے. چھوٹا سا ہمارا گول ہے. اور میرا اللہ نے چاہا پوری دنیا میں پروگرام دیکھا جاتا ہے آپ کی وساطت سے، بدامی بھائی کے اور لوگوں کی وساطت سے، اور خاص طور پہ سلمان بھائی جو آنر ہے ہمارے ایئر بھائی کے، وہ بہت ہمیشہ انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ 1 ملین میں بھی آپ کو ڈونیٹ کر رہا ہوں. یہ ہمارے لیے بھی آنر ہے، ہمیشہ ہی کرتے ہیں. پچھلے سال بھی الرحمان کا تو ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں اور وہ ذاتی طور پر دلچسپی بھی لیتے ہیں. اور اللہ کرے آج کا پروگرام کسی اللہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں اللہ اتارے. یہ رحمان فاؤنڈیشن ایک جینون خدمت کر رہا ہے. مشکل میں ہوتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، جینون فنڈ لے کے لوگوں کے اوپر لگا رہے ہیں، اللہ کے بندوں پہ، ایسے بچوں پہ لگاتے ہیں جن کی ضرورت ہے. یہ بالکل جو بھی صاحبان دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانی پیدا کرے. لیکن عزا کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اگر ہمارے بچے جو ہیں وہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس سے بڑی کوئی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ایسی کوئی کیفیت یا ایسی کوئی صورتحال ہم سے یا ہمارے بچوں کے ساتھ پیش آ جائے تو شاید اربوں کھربوں روپے آپ کے ایک طرف، اور آپ چاہیں گے کہ میرا بچہ جو ہے وہ صحت مند ہو جائے. تو اگر اللہ کی ذات نے صحت عطا کر رکھی ہے تو بس آپ سے درخواست ہے کہ پلیز ان بچوں کے بارے میں بھی سوچئے کہ جنہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے انشاءاللہ. وجاہت بھائی، چونکہ کھلونا فاؤنڈیشن سے ابھی اندازہ ہو رہا ہے سیلف ایکسپلینیٹری ہے، تو یہ بڑا اچھا ایک کمبینیشن ہے کہ وہ بچے جو ڈائلسس کے لیے آتے ہیں ان کو ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے جس میں وہ ہنستے کھیلتے ہوئے وقت گزار لیں. تو کیا آپ کے ذہن میں پلان ہے اور ویژن ہے اس حوالے سے؟ میں پہلے تو آپ کو اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر. دیکھیے اب میں دادا پر دادا ہوں، ہاں پوتے پوتیوں والا ہوں. اب جو مجھے بچوں کا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ کچھ اور ہے جو پہلے ہوتی تھی. کھلونا فاؤنڈیشن بیسکلی ایک میری ذاتی واقعے سے وابستہ ہے. بچپن میں کھلونا چوری کیا تھا، ماں نے مارا تھا، تو پھر اس کے بعد زندگی میں کھلونوں سے کھیلے نہیں. جب جاب ملی تو پھر کھلونا خریدا تھا. یعنی ایک چوری کا اور ایک اپنی تنخواہ کا کھلونا ہے میری زندگی کا. تو جب عقل و شعور آیا اور کچھ لوگوں سے ملا، عقل مند لوگوں سے ملا، تو مجھے لگا کہ میں ان بچوں کو بچاؤں چوری سے جو میری طرح کہیں نہ کہیں کھلونا لے لیں. تو کھلونا فاؤنڈیشن بنی. وجہ تسمیہ یہ ہے اس کی. لیکن جب ایز اے رحمان فاؤنڈیشن ڈائریکٹر رحمان فاؤنڈیشن میں کام کرتا ہوں تو بجائے اس کے کہ آرگنائزیشن الگ الگ کام کریں، کیوں نہ ایک ہی جب وہ لے کے تو ہم نے طے کیا کہ ہم ڈائلسس تو کر ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم بچوں کے ڈائلسس کی طرف گئے. تو وہ جو ابھی آپ نے اعداد و شمار کی بات کی، وہ خوف زدہ ہیں. انہوں نے 10 کہا ہے. وہ لوگ ہیں جو آگہی رکھتے ہیں کہ 10% بچے ہیں، بچے سے زیادہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پرابلم ہے. جیسے میں آپ کو ایزا کا بتاؤں کہ ایزا کوئی تکلیف نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. اچھا، سمپل چیک اپ تھا ایک، اس میں پتہ چلا کہ اس کی کڈنی خراب ہے. اس وقت تک وہ سمٹم بھی نہیں آئے تھے، ورنہ پتہ نہ چلتا اور یہ معاملہ اور خراب ہو جاتا. اور یہ ہوتا بچہ ہے جی نظر لگ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ گیا، اس سے ہوتا ہے. تو پھر اب طے یہ ہوا کہ ہم ایک ایسا ماحول بنائیں جس ماحول میں بچہ ڈائلسس کراتے ہوئے اس پین سے نہ گزرے جو ذہنی ہوتا ہے. اس کے برابر میں لیٹے ہوئے بزرگ ہیں، ایک خاتون لیٹی ہیں، وہ چیخ رہی ہیں، کرا رہی ہیں. تو وہ اس بچے پہ جو اثرات ہوں گے وہ بڑے بہت ہی خطرناک ہوں گے. تو کیا اب ہم اتنے بے حس معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہم یہ بچے کی تکلیف نہ دیکھیں؟ آپ دیکھیے گا الگ یونٹ ہے جس میں بچے کے لیے مانیٹر لگایا جا رہا ہے، کھلونے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے پیرنٹس بھی وہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. تاکہ اس بچے کو لگے کہ ایک جگہ جاتا ہوں کچھ کھیلنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے یہ بچی نے کہا نا 2 باتیں، سو جاتی ہوں یا ویڈیو دیکھتی ہوں، اور موبائل موبائل. تو کیوں نہ ہم اس کو اسی کی پسند کی ایک مانیٹر پراپر لگا ہوا ہو. یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ظاہر بچوں کے حوالے سے آپ نے بڑا شاندار پلان کیا ہے، لیکن کتنے سینٹرز قائم کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ
کہ ہم بچے کو اپنا ایک انجیکشن لگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. سچی بات ہے, ہم جتنے بھی صاحب اولاد لوگ ہیں ان کو اندازہ ہوگا کینولا لگ رہا ہو تو ہم دور چلے جاتے ہیں کہ جی ڈاکٹر اور نرسز جو ہیں وہ جانے. اس میں کیا پروسیس ہوتا ہے جسمانی طور پر, کیا کس تکلیف سے بچہ گزرتا ہے؟ اخراج اس منظر نامے کو اس طرح کر دیتا ہوں کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں, لیکن اس بچے سے پوچھیں جس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, اس کو تو کرنا پڑتا ہے. جی بڑا تکلیف دہ عمل ہے. جی ہاں. باہر جا کے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو یہ تکلیف ہوئی ہوگی. دیکھیے پہلے تو ہم ہر پاکستان میں جو ہمارے سینٹرز ہیں آلریڈی کام کر رہے ہیں, جن سے آپ واقف ہیں ماشاءاللہ, آپ دونوں ہی واقف ہیں, جی ہاں, انہی میں ہم ایک یونٹ بنا رہے ہیں الگ, تاکہ اخراجات نہ بڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ ہو جائے گا. دوسرا, ہم پورے پاکستان میں کر رہے ہیں تو ہمیں 10 یونٹ بنانے ہیں. پہلا ہم نے اسلام آباد میں اسی مہینے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. باقی بھی کراچی, لاہور, اسلام آباد جتنے نیمٹ ہیں وہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں مختلف چیزیں ہیں. میں ایز اے ڈاکٹر میں بتا سکتا ہوں کہ جو ڈائلیزر ہم بڑوں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتا. اچھا, مختلف ہوتا ہے اور اس سے زیادہ مہنگا ہے جو بڑوں اچھا کا. کاسٹلی ہے. صحیح. جو مشین کا ریشو ہے وہ مختلف ہوگا جو بڑوں کا ہوگا, کیونکہ ان بچوں کے ساتھ پرابلم یہ کہ اگر ذرا سا بھی ہم نے فلوئڈ زیادہ نکال دیا یا ہم نے کچھ زیادہ کر دیا تو ان میں فوری طور پہ جو کمی ہوگی وہ ان کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. خطرناک, لائف تھریٹنگ ہوگی. کیونکہ دیکھیے اگر پروٹین نکل گیا زیادہ, آئرن نکل گیا زیادہ, تو یہ تو بچے اتنے سے ان میں کیا آئرن ہوگا. تو بہت حساس, بہت ہی محتاط طور پہ ہمیں کام کرنا ہے. وہ بھی الگ بات ہے کہ ہم پہلے بھی بہت محتاط کرتے ہیں, تمام روٹس اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں. تمام پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں, ISO, یہ تمام رولس ہمارے پاس ہیں. بچوں پہ جب ہم آ رہے ہیں تو ہم نے ایک اور چیز سینسٹیوٹی اور زیادہ, ہم نے وہاں بچوں کی تفریح تباہ کے لیے کارٹونس کریکٹر بھی رکھ لیے جو میں بھی پہن کے کبھی بچوں کو چھیڑ لیتا ہوں, کھیل لیتا ہوں. تو وقار, ہم سب اویلیبل ہیں وہاں پہ. ہم وہ ماحول دینا چاہ رہے ہیں جو ماحول ہم عام لوگوں کے ساتھ. چلیے اس میں ہم بھی دستیاب ہوں گے جب بھی, جیسے بھی انشاءاللہ. میں بھی, وسیم بھائی بھی, اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت اور تندرستی دے ماشاءاللہ. اسپیسیفکلی عزا کے بارے میں بتائیے, پھر میں کلوزنگ ریمارکس آپ سے لیتا ہوں کہ یہ GB سے آئے ہیں ان کے پیرنٹس یہاں پہ اس لیے گلگت بلتستان سے کہ علاج کروا سکیں اس کا. وہ تمام علاقے جہاں آگہی کا ابھی وہ پیمانہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے, وہاں مریض اس سے زیادہ ہیں جو شہروں میں آپ اور ہم تصور کرتے ہیں. وہاں کی زندگی کٹھن ہے, سخت ہے. وہ سخت زندگی میں شاید ان چیزوں کو جھیل جاتے ہیں جن کا ادراک ہمیں نہیں ہوتا شہروں میں. ہمارے بچے تو ذرا سا کانٹا چبھ جائے تو ہم ان کے لیے بہترین جوتا خریدتے ہیں کہ اب آئندہ نہ چبھے. وہاں تو ننگے پیر چلنے کی روایت ہے. جی ایسا ہی ہے. پہاڑوں پہ کھیلنے کی روایت ہے. تو وہاں پہ جو تکالیف ہیں اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں تک خود چلے جائیں. بالکل. انشاءاللہ کے معاملے میں یہی کہوں گا کہ یہ اس وقت یہاں پہ ایک پیشنٹ کے طور پہ نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ لفظ استعمال کروں گا, یہ ہماری سفیر ہیں اس وقت. جی ایمبیسڈر, اور ہم ان کے فالوور کے حیثیت سے دونوں آئے ہیں. ہم دونوں اسی لیے ہم نے کہا چیف گیسٹ, آج ہماری چیف گیسٹ تو عزا ہے نا. اس لیے کہ اس بچی نے ہمیں وہ سوچ دی ہے اور وہ تڑپ دی ہے کہ ابھی تو ہم صرف شہروں کا سوچ رہے تھے, اب ہم انشاءاللہ بلوچستان کی طرف جا رہے ہیں. اور وہاں کے دیکھنے والے اس وقت کوئی دیکھ رہے ہوں مخیر حضرات تو ہم حاضر ہیں, ہمیں بتائیے. آپ کی ایکسپرٹیز, آپ کا سارا بالکل سب کچھ حاضر انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ونس اگین, ظاہر اب تک کا جو سفر ہے یہ لوگوں کی مدد سے, ظاہر ہے اس میں آپ کا پیشن, آپ کا جذبہ, اور ہم جانتے ہیں ذاتی طور پر آپ کتنی دلچسپی لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے لیکن آپ مستقل فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ٹاپک پر, اس موضوع پر بات ہوتی رہے. بٹ اگین جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں آپ ان سے مخاطب ہو کے کیا کہیں گے, اور جو لوگ ساتھ دینا چاہتے ہیں الرحمان فاؤنڈیشن کا, ان کے لیے بھی اگر کوئی پیغام ہو تو پلیز. سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں وہ لوگ جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پچھلے 22 سالوں سے اس ادارے کا. اس میں چند ایک نام ہے, اگر میں نہ لوں تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ضرور ان کی بڑی مہربانی ہے. شاہد رزاق سکہ صاحب ہیں فیصل آباد سے, طارق مغل صاحب ہیں لاہور سے, سلیم بریال صاحب ہیں سیالکوٹ سے ماشاءاللہ, اور ایک اور ادارہ ہمارے ساتھ جڑا ہے جس کی وجہ سے ہماری بہت ٹینشن کم ہوئی ہے, وہ پیس فاؤنڈیشن والے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ بٹ صاحب, ان کی ٹیم ہے, وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ہمارے بلوں کا خرچہ لاہور کا انہوں نے اٹھا لیا. اچھا, کیا بات. بڑی ٹینشن میں رہتے تھے, گھر میں بل آئے ہوتے تھے ڈیلائزروں کے, کٹوں کے, وہ 18-20 لاکھ روپے بنتا ہے, وہ لے لیتے ہیں. اسی طرح اور چند عبداللہ قادوانی ہے, اور لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. بدامی بھائی کا بھی آتا ہے ہر رمضان میں ماشاءاللہ. اللہ کرے جیسے آپ کا بھی خواہش ہے, آپ نے مجھے سیکنڈ شفٹ کراچی کے لیے انشاءاللہ. تو جو مخیر حضرات ہیں وہ ضرور ساتھ دیں. ایک بڑا جنون ادارہ ہے, ہمارا حلف ہے اللہ کے ساتھ, یہ پیسہ اللہ کی امانت ہے. ہمیں 20 مشینیں چاہیے, 10 بچوں کے لیے 10 ہماری پازیٹیو مشینیں چاہیے. میری ریکویسٹ ہے پورے دنیا میں جہاں پروگرام دیکھا جا رہا ہے کہ ضرور آئیں, ایک ایک مشین اپنی والد کے نام سے, اپنی والدہ کے نام سے مشین لے دیں. مطلب ظاہر اس میں ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہمیں مشین لے دیں. ہمیں ڈیلائزر چاہیے ہوتے ہیں, 5000 ڈیلائزر ہمیں چاہیے ہر ماہ. صحیح. ہم 200 لوگوں کا ڈیلسس روز کرتے ہیں.
اور 5000 ڈائلسس ہم ہر ماہ کرتے ہیں. بہت بڑا فگر ہے. پاکستان کا لارجسٹ ادارہ ہے اس وقت گورنمنٹ کے بعد. بالکل ٹھیک بات. لوگوں نے اپنے اپنے صوبوں میں کام کر رہے ہیں. ہم سارے صوبوں میں کام کر رہے ہیں. مجھے کوئی غرض نہیں کراچی سے, میرا تعلق نہیں ہے. جی میں کراچی بھی سینٹر بنایا ہوا ہے, صوبہ سندھ میں, صوبہ پنجاب میں, KPK کے اندر, وفاق کے اندر. تو پلیز آپ کی ریکویسٹ میں سمجھتا ہوں آپ ہمارے لیے ریکویسٹ کریں کہ یہ ادارے کے نہیں ساتھ ضرور دیں. جی بالکل. یہ تو ہم ہر طرح سے انشاءاللہ عزیز ساتھ ہیں, کیونکہ یہی چراغ جلیں گے انشاءاللہ. تو روشنی کی وجہ سے میں تھینک یو سو مچ. عزا آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. وجاد بھائی تھینک یو سو مچ, آپ سے مل کے بھی بہت اچھا لگا. اور ڈاکٹر صاحب ہر طرح سے ساتھ ہیں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا. آپ کی سیکنڈ شفٹ کا اعلان تھا آپ کا, ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اس رمضان المبارک میں یہ ہم فائنل کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ وقار میں نے نامشن سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے, تو آپ دعا میں نے کریں. جب ہم آئے تھے میں نے وسیم بھائی سے بھی کہا کہ کچھ کرتے ہیں اس کا تو انشاءاللہ. کچھ ایک کوشش ہے ہماری, جو اقرار بھائی نے ایک آئیڈیا دیا ہے کہ ہم سب مل کے کچھ, تو آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی آمین آمین کریں. اگر وہ ہو جائے گا تو پھر کہنا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ ابھی سے ہم گئے تو انشاءاللہ. لیکن سر اقرار بھائی نے کہا کہ بس ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی شمع جلائے گا اگر, تو بہت روشنی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور سب مل کے اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیے, اور رحمان فاؤنڈیشن کے ہاتھوں کو ضرور مضبوط کیجیے. یہ سارا جو کچھ انہوں نے بتایا, یہ سب کہنا آسان ہے, ایک بچی اس پروسیس سے گزر رہی ہے ہفتے میں 2 دن, اور ایسے کتنی اور ایگزامپلز ہیں. تو اگر ہم زندگیاں کچھ آسان کر سکیں تو یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی. میں چاہوں بچی کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیں, اور تالیوں کی صورت میں بریک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. بھائی